السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین صورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تین صورتیں بہت اہم ہیں اور ہم میں سے ہر شخص کو یاد بھی ہوتی ہیں۔ ان تین صورتوں کے ذریعے دم کرنا سیکھیے آپ اپنے گھر کے بچوں پر، گھر میں کسی کو بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ دم کر سکتے ہیں۔ ان تین صورتوں کے ذریعے آپ خود پر بھی دم کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان تین صورتوں کو روزانہ پڑھا کرتے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان تین صورتوں کے ذریعے خود پر بھی دم فرماتے تھے، اور گھر کے اندر کبھی کوئی بیمار ہو جاتا تھا، کوئی پرابلم ہو جاتی تھی تو اپنے گھر کے بچوں پر بھی، گھر کے لوگوں پر بھی دم فرماتے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تین صورتیں کتنی قیمتی ہوں گی۔ اس لیے دم کرنے کا طریقہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تاکہ کبھی بھی آپ کو پریشانی نہ ہو، کبھی بھی آپ کو پریشانی نہ ہو۔ آپ دم کرنا سیکھیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم سب کی ماں ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو جاتے تو معوذات یعنی قرآن مجید کی آخری تین صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مارتے تھے اور اپنا ہاتھ اپنے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بیماری لاحق ہوئی جس میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو میں انہیں معوذات کے ذریعے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دم کیا کرتی تھی، جس کے ذریعے آپ خود دم فرماتے تھے۔ میں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک مارتی، پھر آپ کے ہاتھ آپ کے بدن پر پھیر دیا کرتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب گھر والوں میں سے کوئی بھی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یہی تین صورتوں کے ذریعے دم کیا کرتے تھے۔ تو معوذات سے مراد کیا ہے؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دم کیسے فرماتے تھے؟ دیکھیے، ایسے ہاتھ کیے آپ نے، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا، تو اس طرح سے ہم نے ہاتھ کیے، ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ اب آپ صورتیں پڑھ لیجئے، چاہیں تو ہاتھ ایسے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ صورتیں پڑھ لیجئے، سورہ فلق پڑھ لیجئے، سورہ اخلاص بھی پڑھیے، سورہ فلق پڑھیے، سورہ ناس پڑھیے، اور اگر ہو سکے تو آیت الکرسی بھی اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت الکرسی، ہے نا، اس کے بعد سورہ اخلاص، اس کے بعد سورہ فلق اور اس کے بعد سورہ ناس۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو تین تین مرتبہ ان کو پڑھ لیجئے، نہیں ہے تو ایک مرتبہ بھی آپ پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد پھر آپ ایسے ہاتھوں پہ دم کیجئے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ایسے ہاتھ کیجئے، اور ہاتھ ایسے کرنے کے بعد اب وہ صورتیں آپ نے پڑھ لی ہیں، اس پہ ہاتھوں پہ دم کیجئے اس طرح سے، ہے نا؟ اس طرح سے آپ نے دم کیا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ حضور سب سے پہلے اپنے سر پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور پھر اپنے چہرے پر اور باڈی کے آگے والے حصے پر ایسے، اس طرح سے، اور اس کے بعد پھر پیچھے جہاں کہیں بھی ہاتھ حضور کے پہنچ سکتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو اپنے پورے مبارک جسم پر پھیرا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی اپنے بچے پر دم کر رہے ہیں، نظر لگنے کا اندیشہ ہے، یا کوئی بیماری ہے، یا کوئی بیمار ہے، مریض پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا، ہم کسی مریض کو دیکھنے جاتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں دم کر دو بھائی، تو دم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ یہ تین صورتوں کو پڑھیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ایک مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ، اور اپنے ہاتھوں پہ یوں دم کیجئے۔ بچہ ہے چھوٹا تو آپ اس کے باڈی پہ ہاتھ پھیر دیجئے، ہے نا؟ اس کے جسم پہ بھی پھونک مار سکتے ہیں، سر پہ اس طرح سے، مان لیجیے سر ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ کوئی اگر بڑا آدمی ہے، بڑا کوئی شخص ہے، ہاتھ پھیرنا پاسبل نہیں ہے تو آپ ایسے صرف پھونک مار سکتے ہیں۔ یہ صورتیں پڑھیں اور دم کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ گھر میں مان لیجیے آپ کی بیوی ہے، یا آپ شوہر ہیں اور بیوی کو دم کرنا ہے یا اپنے بچوں کو دم کرنا ہے، تو جن کے باڈی پہ ہاتھ پھیرنا پاسبل ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غیر محرم ہے یا کوئی ایسا مریض ہے کہ ہاتھ پھیرنا پاسبل نہیں ہے تو صرف دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ صورتوں کو پڑھیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، باقی آپ دم کر دیجیے یوں کر کے اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے دم کرنے کا طریقہ۔ اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، دوسرے پر بھی دم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر دم کیا کرتی تھی، تو پتہ چلا کہ بیوی اپنے شوہر پر دم کر سکتی ہے، اور گھر والے جب بیمار ہوتے تھے، کوئی پرابلم ہو جاتی تھی تو گھر والوں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام دم فرماتے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ شوہر اپنے بیوی بچوں پر بھی دم کر سکتا ہے۔
تو آئندہ اگر کبھی دم کرنے کی ضرورت پڑے تو مولانا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مولانا کا کام ہے, یہ عاملوں کا کام ہے. ارے بھیا دین جو ہے نا سب کے لیے برابر ہوتا ہے, اور دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. سمجھ رہے ہو؟ آپ کا بچہ اگر بیمار ہے تو مولانا اس درد کے ساتھ نہیں دم کریں گے جتنے درد کے ساتھ آپ دم کر سکتے ہو. آپ کے گھر میں اگر کوئی تکلیف ہے تو جتنے درد کے ساتھ آپ ان صورتوں کو پڑھ کے دم کرو گے, میں نہیں پڑھ پاؤں گا اتنی تکلیف کے ساتھ, کیونکہ کسی کی اولاد کی تکلیف کو دوسرا محسوس نہیں کر سکتا. وہ گھر کا بندہ جس کا اس بچے کے ساتھ تعلق ہے, جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے سب سے قریب ہوتے ہیں, تو ماں باپ اپنی اولاد کی تکلیف کو جتنا سمجھ سکتے ہیں میں نہیں سمجھ پاؤں گا. تو اسی لیے جب بھی کوئی ضرورت پڑ جائے آپ ان صورتوں کے ذریعے اپنے گھر کے بچوں کو دم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دم کرنے کا طریقہ یہی ہے, آپ صرف پھونک بھی مار سکتے ہیں اس طرح سے, اور ایک طریقہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے اس طرح سے, جس میں تھک تھکاہٹ ہو, مطلب اس طرح سے ہوتا ہے نا, جس میں ہلکے ہلکے مطلب ریشز بھی آ جاتے ہیں, ہلکا پھلکا تھوک بھی نکل آتا ہے اس طرح سے, ہے نا. یہ دونوں طریقے درست ہیں. باقی موبائل پہ دم کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جیسے بعض لوگ موبائل پہ بھی دم کر رہے ہوتے ہیں, چلو بھیا کر لو موبائل آن, اب موبائل پہ دم چل رہا ہے اس طرح سے کوئی حدیث میں ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے, موبائل سے دم کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی اس کو بتا دو, جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دم کرنا سیکھو. اور یہ چیزیں ہر مسلمان کو آنا چاہیے, اس لیے آنا چاہیے تاکہ آپ جان سکو کہ یہ جو علم کی چیزیں ہیں, یہ علم کی چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں, دکان کھولنے کے لیے نہیں ہے. جیسے کہ بعض لوگ اس کے ذریعے دکان بھی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آئیے اتارا کروائیے, آئیے بیماری کا علاج ہم سے کروائیے, آئیے کالے جادو کا توڑ کروائیے. تو مجھے امید ہے کہ دم کرنے کا طریقہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.